سورۃ الملک یہ سورہ مکیہ ہے۔ اس سورت کے اندر آج جو بات ہوگی میرے دوستوں، اس سورت کا نام سورۃ الملک کیوں اور اس سورت کی قواعد، دیگر سورتوں سے مناسبت سورۃ الملک کی، اس سورت کی فضائل، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ الملک یہ سورہ مکیہ ہے۔ اس سورت کے اندر آج جو بات ہوگی میرے دوستوں، اس سورت کا نام سورۃ الملک کیوں اور اس سورت کی قواعد، دیگر سورتوں سے مناسبت سورۃ الملک کی، اس سورت کی فضائل، سورۃ الملک کی جو موضوع ہے، اس سورہ کی موضوع، اس سورت کے اندر اللہ نے جو فرمایا تبارک الذی، برکت کا مفہوم، فلسفہ موت اور حیات، موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد، صفات الہی، سات آسمان، اللہ کی پیدا کردہ وہ اشیاء جو نقص سے پاک ہے، ستارے آسمان دنیا کی زینت ہے، شہاب ثاقب ستاروں کے ذریعے رہنمائی، اصل صورت کی جو حاصل کلام ہے، یہ بات تو سب سے پہلے نمبر وجہ تسمیہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بڑی ہی برکت والی ذات ہے جس کی قبضہ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سورت کا وجہ تسمیہ، اس سورہ کا نام سورۃ الملک ہے، اس کی پہلے آیات میں لفظ ملک آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک،
کہ ملک سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکومت ہے۔ حدیث میں اس سورہ کے اور بھی نام ہیں۔ سورۃ الواقعہ یعنی نجات دے لینے والی سورہ، بچانے والی سورہ۔ اس سورت کا نام دوسری ہے مانعہ یعنی اللہ کی عذاب سے روکنے والی۔ اس کا اور ایک نام ہے سورۃ الملک کا، سورۃ المنجیہ، عذاب سے نجات دلانے والی سورت، یہ سورۃ الملک ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع، 2351 الفاظ اور 1313 حروف ہے اس سورت کے اندر۔ یہ سورہ اور اس کی بعد والی سورہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ التحریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کا ذکر تھا۔ اس سورت کی مناسبت آپ کے ازواج مطہرات سے معمولی سی لغزش ہو گئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی اور نبی علیہ السلام کا حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور دیگر باتوں کا ذکر فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حقوق کا ذکر ہے، تو گویا اس طریقے سے سورت کے آپس میں مناسبت ہے کہ اللہ کی توحید کا حقوق کا ذکر، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا اللہ نے۔ پھر ازواج مطہرات کی معمولی سی لغزش ہو گئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی امہات المومنین کو۔ اب اس سورت کی فضائل، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سورہ 30 آیات پر مشتمل ہے، یہ ایک سورہ 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ نے کسی شخص کے لیے اللہ کی یہاں سفارش کی، یہ سورت نے اللہ کی وہاں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نجات دی، اس کو اللہ نے اپنے جہنم کی عذاب سے اس کو نجات عطا فرما دی اور اس کی سفارش قبول فرمایا۔ وہ 30 آیات والی یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الملک ہے، 30 آیات والی سورہ ہے کہ جب یہ سورہ نے سفارش کی کسی شخص کے لیے تو اللہ نے اس سورہ کی سفارش کو قبول فرمایا اور اس کو اللہ رب العزت اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اس کی سفارش کو قبول فرمایا۔ وہ 30 آیات والی جو یہ سورہ ہے یہ سورۃ الملک ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کسی سفر پر تھے تو انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں خیمہ لگا دیا۔ جب خیمہ لگایا ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی کا قبر تھے۔ جب جس جگہ پر خیمہ لگا رہے ہیں تو اس کی نیچے قبر ہے، تو صحابہ نے اس قبر والے کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ صحابی کو بڑے تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی المنجیہ المانعۃ من عذاب القبر،
یعنی یہ سورہ انسان کو نجات دلانے والی سورت ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے. یہ واقعہ بتایا کہ وہاں قبر کا معلوم نہیں تھا خیمہ. جب ان کو سورۃ الملک کی تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ یہاں تو کسی کا قبر تھے. اللہ کے رسول کے سامنے ذکر فرمایا یا رسول اللہ ایسے بات ہے کہ سورۃ الملک پڑھ رہے تھے وہ بندہ. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہی المنجیہ اور ہی المانعۃ من عذاب القبر. یہ سورہ انسان کو نجات دلانے والی سورہ ہے اور عذاب قبر عذاب سے بچانے والی سورت ہے. عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے. تو اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سورہ کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اللہ کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو کوئی بات سنا دے تو اس لیے سورہ کا نام منجیہ اور مانعہ ہے. سورۃ الملک کا نام منجیہ اور سورۃ المانعہ, یعنی اللہ کی عذاب سے اور قبر کی عذاب سے بچانے والی سورہ. یہ امام باقر رحمت اللہ علیہ اور امام زین العابدین کے فرزند امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد اور پیر بھی ہیں. ان کی عادت تھی کہ عشاء کی بعد 2 نفل پڑھ کر بیٹھ کر یہ سورۃ الملک تلاوت فرماتے. ایک دوسری روایت کی مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت فرماتے تھے. اس سورہ میں اللہ تعالی کی صفات اور توحید کا ذکر ہے. اس کے علاوہ آیات قدرت یعنی اس کی نشانیوں کا بیان بھی ہے. اس کی بعد سزا کی منزل اور قیامت کا حال بھی مذکور ہے. لیکن اس سورت کی جو اصل موضوع ہے, مرکزی مضمون اس کا توحید ہے کہ اللہ ایک, اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. وہ اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے نشانیوں کی متعلق یہ سورت کے اندر بتا دی ہے. اپنے نشانیوں کا بیان بھی اللہ رب العزت نے سورۃ الملک کے اندر بیان فرمایا. اب اس سورت کے اندر برکت کا مفہوم یعنی تبارک الذی بیدہ الملک, اس سورہ میں برکت کا مفہوم. اس سورت کی ابتدا برکت سے شروع ہوئی یعنی تبارک الذی ببرکت والی, بیدہ الملک برکت اس زیادتی کو کہتے ہیں جس میں پاکیزگی, طہارت, تقدس کا مفہوم دیا جائے اور جن اذکار کے ذریعے سے اللہ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے. اس کی بہت سی صورتیں جیسے ہیں بسم اللہ لا حول ولا قوت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ بابرکت والی یعنی برکت کا مفہوم جن اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. تو مطلب ہے برکت کی مفہوم یہی ہے. اور انہیں اذکار میں ایک تبارک اللہ ہے. اللہ تبارک اللہ و تعالی, تبارک اللہ احسن الخالقین,
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी जिन अज़कार से अल्लाह को याद किया जाता है तो उसकी माना बरकत की मफहूम ही है। यानी जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह को याद किया जाता है। इससे कि बंदा ऊपर सीढ़ियों में चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह को याद करना। सीढ़ियों से उतारते वक्त सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमती, ये आगे ना अल्लाह की याद। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, जब इंसान नमाज से फारिग होते हैं तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह को याद करना। नींद से उठ के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अब बैतुल खुला से बाहर निकल कर आया तो गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये सारी अस्कार जो है अल्लाह की याद करने का है। तो तबारकल्लज़ी का मतलब भी यही है, ये बरकत की मफहूम यही है जिससे अल्लाह की कुर्ब और अल्लाह की याद किया जाता है। तो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ऐसे और भी कई अस्कार है। और दूसरी काबिल जिक्र बात यह कि बरकत देने वाले जात सिर्फ अल्लाह की है। बरकत कौन देता है? वह अल्लाह की जात देता है। मगर मुशरिक लोग दूसरों से बरकत की ख्वाहिशमंद होते हैं। या अल्लाह तो मुझे बरकत अता फरमा दे, हमारे दौलतों में, हमारे औलादों में, हमारे आमाल में बरकत अता फरमा दे, हमारे जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। लेकिन जो मुशरिक है, अल्लाह से, अल्लाह को वहदहू ला शरीक लहू नहीं मानती हैं, वो लोग अल्लाह की बजाय आजकल जो लोग इंसानों की पुरस्तश करते हैं, अब वो बंदा पीर के नाम से शैतानियत वाले जैसे हरकतें हैं कि पीर तो अपनी जगह पर अल्लाह के कुर्ब हासिल किया, जिसे हजरत खजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत रजा सुल्तान मशाइख निजामुद्दीन औलिया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इससे बड़े बड़े अल्लाह के वली जो दुनिया से गुजरे, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जितने बड़े बड़े औलिया कराम इस दुनिया से गुजरे हैं, वो तो बरहक यकीनन वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की तरफ बुलाते, अल्लाह की वादनियत को बयान फरमाते थे। लेकिन आजकल कुछ शैतान इब्लीस है जो ये अपनी तरफ खींचते हैं कि वो बरकत देने वाले हैं, वो जन्नत की टिकटें देना शुरू कर दिया लोगों को। तो पीर साहब को मानोगे, वहां 5 रुपया दोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएंगे। तो ये कौन लोग है? ये मुशरिक है। जबकि सही मानों में बरकत देने वाली जात, ये हमारी यकीन और अकीदा है और हमारी ईमान है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है। बरकत कौन देता है? अल्लाह की जात देता है। अब इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कुरान पाक में मौजूद है कि जाअलनी मुबारकन, यानी अल्लाह ताला ने मुझको बबरकत बनाई, यानी बरकत अल्लाह ताला ने अता की है। कि परिंदों को जिंदा कर देना, ये इनकी, वो फिर उनके सामने से उड़ के चले गए, तो ये बरकत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। अब आगे देखें, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही, यानी वो जात बड़ी बरकत वाली है जिसने अपने बंदा
बंदा कामिल पर कुरान हकीम नाजिल फरमाया। इस सूरह में इरशाद है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो बड़ी ही बरकत वाली जात है जिसकी कब्जा में बादशाही है, जिसकी कब्जा में बादशाही है। और इस सूरत का नाम अब अभी आए इंशाल्लाह देख लेंगे तो मिल जाएंगे, सूरतुल मानिया और सूरतुल मुंजिया, यानी नजात देने वाली सूरत, अजाब से रोकने वाली सूरत, इसका दूसरे नाम। वह अला कुल्ली शैइन कदीर, वह हर चीज तक कुदरत रखता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वह बड़ी ही बरकत वाली जात है जिसकी कब्जा में बादशाही है। वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वह हर चीज पर कुदरत रखता है और सब इख्तियार उसी के पास है। सारी सुल्तानत उसी अल्लाह वाहदहु ला शरीक लह की है, सारी बादशाहत उसी अल्लाह वाहदहु ला शरीक लह की। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तमाम बादशाहों का बादशाह, तमाम सुल्तानत के, तमाम सुल्तानातों की सुल्तान कौन है? अल्लाह की जात है जो वाहदहु ला शरीक लह है। तमाम मिल्कियत की मालिक वो अल्लाह की जात है और तमाम तर इख्तियारात वही अल्लाह की जात है जो मुख्तार कुल है, जो अलीम कुल है, जो कादिर मुतलक है। तो अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहे तो कोई उससे रोक नहीं सकता, और अगर वो मरना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता, और अगर वो बचाना चाहे तो उसको मार नहीं सकता। ना उसके सामने कोई ठहर सकता है, उसकी इरादे और उसकी मशीयत को कोई टाल नहीं सकता। वही अल्लाह की जात है जो कादिर मतलब यानी सुपर पावर। और देखें मेरे दोस्तों, आगे इस मुल्क के अंदर, इस सूरतुल मुल्क में फलसफा मौत और हयात का, मौत और हयात का फलसफा क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, सूरतुल मुल्क के अंदर है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। तो फलसफा मौत और हयात, जिस जात ने मौत और जिंदगी को पैदा किया, तो ये भी फरमाया कि युहयी व युमीतु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, और उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वो अल्लाह अकेला और तने तना है। लहुल मुल्कु, उसी के लिए है तमाम तर बादशाहत। लहुल हम्दु, और उसी तमाम तर तारीफें उसी के लिए। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी, वही अल्लाह की जात है हयात देने वाले, जिंदगी देने वाले। व युमीतु, वही अल्लाह की जात है मौत देने वाले। वही अला कुल्ली शैइन कदीर, वही अल्लाह की जात हर चीज पर कुदरत रखते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ने यहां पर फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिस जात ने मौत और जिंदगी को पैदा किया, खलक़ा मौत, मौत और हयात यानी जिंदगी और मौत को जिसने पैदा किया, उसी ने फरमाया युहयी व युमीतु, वो जिंदा करता है और मौत देता है। उनको पैदा करने वाले सिर्फ जात एक अल्लाह की, उनको पैदा करने वाला अल्लाह है, हयात और मौत के पैदा करने वाले। अब मौत की हकीकत के मुताल्लिक दो नजरियात पाए जाते हैं। बाज़ लोग उससे आदमी चीज
مانتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے اس سے وجودی تسلیم کرتے ہیں۔ حیات اور موت، مرنے کے بعد پھر لوگ مر گئے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں شہداء کرام کے بارے میں، شہداء کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، جیسے انبیاء کرام کے متعلق، اولیاء کرام کے متعلق باتیں ہیں۔ تو اب کوئی تو عدمی چیز مانتی ہے اور کوئی اس کو وجودی تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں کہ بھائی موت کے ساتھ تخلیق کا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا، پیدا کرنے والے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک وجودی چیز ہے، نہ کہ آدمی چیز۔ ایک وجودی چیز ہے، آدمی چیز نہیں ہے کہ موت کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ برحق ہے، حقیقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوتیا بالموت کالکبش الاملح، یعنی قیامت کی روز حساب و کتاب ہو جانے کے بعد موت کو لایا جائے گا اور اس کی شکل صورت سیاہ رنگ کی منڈے کی ہوگی، پھر اس سے جنت اور جہنم دونوں کے درمیان، جنت اور جہنم دونوں کے درمیان ایسی جگہ کر لا کر کھڑا کیا جائے گا، سب لوگ اس سے دیکھیں گے، پھر سب کے سامنے اس سے جمع کر دیا جائے گا، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ خلود ولا موت، یعنی اب تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے، یعنی جنت یا جہنم، جنت ہو یا جہنم۔ تو موت کو ایک سیاہ مینڈے کی صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، جو سب لوگ دیکھیں گے، پھر اسے جمع کر دیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد فرمائیں گے اللہ کی طرف سے کہ خلود ولا موت، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہو گے، تمہارے اس کی بات کوئی موت نہیں ہوں گے۔ اب فیصلہ ہوگی جنت کی، فیصلہ ہوں گے جہنم کی۔ جو جنت میں جائیں گے اس کی کبھی موت نہیں آئیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنم میں جائیں گے اس کی بھی کبھی موت نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب میرے دوستو یہ قطعی فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں تو موت کی فلسفہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، جب قیامت کے دن اللہ پاک پروردگار عالم ایک سیاہ منڈے کی صورت میں اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے کر کے جمع کر دیں گے، اور پھر اس کی بات فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اب تمہارے موت آنے والے نہیں ہے، یہی تمہارے آخری موت۔ اب تم ہمیشہ جنت میں جاؤ گے یا ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے۔ آگے دیکھیں کہ موت اور حیات کا جو مقصد ہے وہ اصل مقصد کیا ہے حیات اور موت کی؟ تو اللہ نے فرمایا سورت کے اندر کہ الذی خلق الموت والحیات، آگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیبلو مطلب امتحان، آزمائش، پرکھنا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور کون بری عمل کرتا ہے۔ اگر موت کا تصور نہ ہوتا کوئی شخص نیکی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ مجھے مرنا تو ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں تمام تر جاندار کو موت کی ذائقہ چکنی۔ تو پھر جب موت کی بات آئی تو پھر نیکی کی طرف لوگ بڑھتے ہیں۔ تو اگر موت کی الفاظ نہ ہوتا، تصور نہ ہوتا، تو کوئی بھی شخص نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو موت کا تصور ہی جو انسان کرنے پر آمادہ کرتا ہے، انسان کو کرنے کے لیے جو آمادہ کرتا ہے،
تو وہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے، دنیا میں رہنا نہیں۔ یہ اس کے جو دنیا ہے، یہ اب دنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مختصر وقت کے لیے کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، کوئی بمشکل 100 سال پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ نے جو زندگی دی ہے، یہ تمہارے وقتی زندگی ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ مگر افسوس بات یہ ہے، جو نادان ہے موت کو سمجھا ہے غافل، جو غافل ہے موت سے، جن کی موت کی فکر نہیں ہے، موت کو سمجھا ہے غافل۔ اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی۔ موت کو غافل کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میری زندگی کی خاتمہ ہے، جبکہ موت تمہاری زندگی کی شروع ہے۔ تو موت کی تصور یہ تمہیں آخرت کی تیاری کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ وَلَا فَضْلَ فِيهَا لِلسَّجَادَةِ وَالنِّدَاءِ وَصِبْرَ الْفَتَىٰ لَوْلَا لِقَاءَ شُعُوبٍ۔ شعوبی آگے دیکھیں فرمایا، یعنی اگر موت سے ملاقات نہ ہوتی تو کسی نوجوان کی صبر اور کسی سخی کی ثقافت کا کوئی فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ تو موت سے ملاقات ان چیزوں کی قدر و قیمت سے روشناس کراتی ہے، یعنی عمل صالح کو اپنانے اور دولت ایمان کی حصول کے لیے موت ایک بڑی حقیقت ہے۔ موت ایک بڑی حقیقت ہے کہ مجھے مرنا تو ایک دن نہ ایک دن مرنا ہے۔ موت ہمارے پاس آ کر ہی رہے گا۔ یہ ہماری زندگی مختصر زندگی ہے، ہم یہاں پر مسافر ہے، یہی ہم سب مسافر ہے، وہی آ کر ٹھکانا، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ، ایگانا بیگانا مل کر اور روئیں گے سب جمع ہو کر، لے جاویں گے گورستان میں، ارے ناداں پردیسی۔ تو یہ ہم کیا ہے بھائی، اس کائنات کے اندر یہ دنیاوی جو زندگی ہے ہماری، یہ ہم مسافر ہیں، مسافر خانہ میں ہے ہم، یہ ہمارے اصلی زندگی نہیں ہے، ہماری یہ دائمی زندگی نہیں ہے، ہم سب مسافر ہیں، ایک بعد دیگر ہمیں اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ تو یہی موت جو ہمیں نیکی کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، تو لہذا موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبرستان میں زیادہ جایا کرو اور موت کو یاد کیا کرو، ان کے لیے زیارت پڑھو۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، حدیث شریف میں کہ اچھا انسان ہوا ہے جس نے لمبی عمر پائی اور اپنے نیک اعمال کی۔ اچھی عمر وہ ہے جو لمبی عمر پائے اور پھر نیک اعمال کی۔ لمبی عمر کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جن کی عمر 80 سے اوپر ہے اللہ ان کو بخشش فرما دیتی ہے، ان کو گناہیں نہیں لکھی جاتی ہیں، صرف ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہے اور پھر سیدھے وہ جنت میں جا کے داخل ہوتی ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے 80 سے اوپر۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کر رہے کہ اللہ تو ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے، ہماری عمر کو دراز عطا فرما دے، لمبی عمریں ہمیں عطا فرما۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت کا مالک، اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے اور عزت دینے والے ہیں، اور غفور الغفور یعنی لفظش کو معاف کرنے والے، وہی اللہ کی ذات ستار ہے، تمہارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، تمہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے دوستوں وہی اللہ کی ذات ہے کہ وہ اگر کتنا ہی تم نافرمانی کیوں نہ کرو، کتنا ہی نافرمانی کیوں نہ کرو، جب اس کی دربار میں پہنچتے ہو، ہاں جب اس کے سامنے توبہ کرتے ہو، وہ اللہ تمہارے سارے لفظشوں کو، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب میرے دوستوں آگے آ رہا ہے کہ 7 آسمان کو جو اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی صفات الہی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اور آگے جو اللہ نے 7 آسمان کو بنایا، الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بتا دیں گے۔ تو میرے دوستوں اصل جو بات ہے
کہ موت سے پہلے موت کا تیاری کرنا، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنا، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا، اپنے لیے بھی درازی عمر کی اللہ سے مانگنا۔ بھائی یہ بھی ہماری کہ اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دے، لمبی عمر عطا فرما دے، تاکہ ہمیں دنیاوی زندگی میں اچھی اور نیک اعمال کر سکے۔ تو اصل جو فلسفہ ہے حیات اور موت کی کیا ہے بھائی؟ اصل لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور حیات کی فلسفہ کہ کون ہے جو اچھے عمل کرنے والے اور کون ہے برے عمل کرنے والے، یعنی اللہ رب العزت آزمانے کے لیے، فرقنے کے لیے، امتحان کے لیے حیات اور موت کو بنایا۔ یہ حیات اور موت کی فلسفہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔